السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا كنت سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. ہم لوگ سورۃ النساء کی آیت پڑھ رہے ہیں. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ یأمرکم، یأمر یعنی حکم دے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. اس طریقے کی دوسری آیت میں بھی قرآن کے اندر ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اور دوسری جگہ بھی اس قسم کی آیتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر صراحتاً حکم فرما رہے ہیں. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابلغ فی التعظیم، یعنی ایک آدمی اگر کوئی کہتا ہے انی آمرکم، میں آپ کو حکم دیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کی تعظیم پیش کرنا مراد ہے وہاں پر. تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اپنی تعظیم بتانا چاہتے ہیں. ان اللہ یأمرکم، ان اللہ الذی لا الہ الا ہو، ان اللہ الذی لہ الالوہیہ، له الألوهية عليكم وله الحكم عليكم يأمركم أن تؤدوا الأمانات. امر کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ طلب الکف عن وجه، یعنی امر کسی کام کے کرنے کا یا کسی کام سے رک جانے کا، کسی کام کو نہ کرنے کا، اس کو ہم نہیں کہتے ہیں. وہ بھی ایک قسم کا امر ہے کہ تم یہ نہ کرو. منع کرنا بھی ایک قسم کا امر ہے. بہرحال اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی برتری، اپنی بڑائی بتانا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جو لائق ہے اور زیبا ہے. اب اس کے بعد والی جو بات ہوگی ان اللہ یأمرکم، تو کسی اہم بات کے کہنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر حکم جتلا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں. ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ان تؤدوا الامانات الى اهلها. امانہ کس کو کہتے ہیں؟ امانات جمع امانہ. وهي كل ما اؤتمن الانسان عليه من امتعة ونقود واقوال وافعال وغير ذلك. آدمی کسی چیز کا مؤتمن ہو، یعنی کہ اس کو کوئی چیز سونپی گئی ہو حفاظت کی خاطر، حفاظت کے لیے کہا گیا ہو، چاہے وہ مال ہو یا نقد ہو یا اقوال ہو یا افعال ہوں، اسی طریقے سے. تو امانت دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. یہ دونوں بھی امانتیں ہیں. تو حقوق اللہ میں تو ہم پتہ ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں، صلوات، زکوات، کفارات، نذور، سیام، یہ جو بھی حقوق اللہ کہتے ہیں، اس میں بھی امانت ہوتی ہے. انسان اس کو اچھے طریقے سے بجا لائے، اس کے اندر خیانت نہ کرے، اس کے اندر خیانت نہ کرے. اور حقوق العباد ودائع
سب سے زیادہ جو اس کے اندر اہمیت کے قابل ہے وہ ہے ودائع، یعنی امانتیں جو ایک دوسرے کے پاس رکھی جاتی ہیں مال کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں امانتیں، جیسا کہ کوئی راز کی بات ہے، اور کسی کی کسی کا کوئی معاملہ ہے، وہ بھی امانت ہوتا ہے۔ تو انسان کو کہا جاتا ہے کہ فلاں معاملہ آپ کے ہمارے درمیان فلاں بات یا عہد پیمان یہ امانت ہے۔ تو امانتیں ضروری ہے کہ اس کے اندر خیانت نہ کیا جائے۔ اور سب سے پہلے اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ ان اللہ یأمرکم، تمہیں حکم دے رہا ہے۔ یہاں پر مخاطب کون ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ ابن جریج وغیرہ کی بات ہے۔ وہ اکثر مفسرین نے واقعہ بھی لکھا ہے طلحہ بن عثمان بن طلحہ کا، عثمان بن ابی طلحہ کا، کوئی کہتے ہیں عثمان بن طلحہ، کوئی کہتے ہیں عثمان بن ابی طلحہ، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تھا تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہمیں سونپ دیجئے تاکہ سقیہ جو ہماری ذمہ داری ہے اس کے ساتھ میں سدانہ بھی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، یا عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا اور انہیں سونپ دیا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، خطاب ان سے ہے، یہ کہا جاتا ہے، یہ کسی نے کہا۔ اور دوسرا ایک قول انہوں نے نقل کیا ابو طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن اسلم وغیرہ کا، کہ یہ خطاب اولاۃ المسلمین سے ہے، اولاۃ المسلمین سے ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یا ان کے بعد والے جو عمراء ہیں، یعنی خلیفۃ المسلمین وغیرہ۔ اور دوسرے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ 4 قسم کے اس میں نا باتیں ہیں۔ ایک اولاۃ الامور مخاطب ہیں، دوسرا سلطان جو بھی ہوگا وہ مراد ہے، یہ اولاۃ الامور سے امور میں سے یہ ہے، لیکن خاص طور پر یہاں پر انه امر السلطان ان يعظ النساء، وهذا قول ابن عباس۔ اور تیسرا قول ہے انه خوطب بذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم في عثمان بن ابی طلحہ ان يرد عليه مفاتيح الكعبة، وهذا قول ابن جريج۔ والرابع أنه في كل مؤتمن على شيء، وهذا قول أبي بن كعب والحسن وقتادة۔ یعنی یہ عمومی اس کو رکھتے ہیں تو بھی صحیح ہے، کیونکہ یہاں پر خطاب کے تعلق سے کچھ خاص بات نہیں کہی گئی کہ فلاں ہے۔ تو جب صیغہ عموم کا ہوتا ہے یا خاص اس کے اندر ذکر نہیں ہوتا ہے تو اس کو عام رکھنا ہی بہتر ہے۔ یا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام مخاطب تھے تو بعد میں سب لوگ مخاطب ہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، امانتیں ان کے اہل کو پہنچائیں۔ تو امانت سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ یہاں پر بھی امانت کہا گیا ہے، امانات الی اہلها، امانتیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو امانت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کیا جائے، جیسا کہ امر و نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا گیا، جن سے رکنے کے لیے کہا گیا، اس کے اندر امانت داری کا خیال رکھیں۔ اور حقوق العباد کے تعلق سے کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا حق نہ ماریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ امانت میں خیانت کے تعلق سے اور اس کے
عاقبتوں کی طرف، جیسا کہ عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان الشہادت تکفر کل ذنب الا الامانہ، یعنی اسلام لانا ہر چیز کے لیے کفارہ ہے مگر امانت کا. یؤتی بالرجل یوم القیامہ وان کان قد قتل فی سبیل اللہ فیقال ادی امانتک فیقول وانا اودیها وقد ذهبت الدنیا فتمثل له الامانہ فی قعر جہنم فَيَهْوِي إِلَيْهَا فَيَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ. اللہ اکبر. یعنی امانت میں خیانت بہت بری چیز ہوتی ہے. اس کے تعلق سے بہت ساری وعیدیں بھی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں سے کچھ یہ بھی حدیثیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب ایسا ہو جائے گا کہ کہا جائے گا کہ فلاں جگہ ایک امانت دار آدمی رہتا ہے، یعنی اتنی ناپید ہو جائے گی امانت لوگوں میں، امانتیں اتنی ناپید ہو جائیں گی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مشہور حدیث ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایک حدیث ہے أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، وذكر فيه الحديث في خطبة النبي. یعنی یہ بھی ایک امانت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طریقے سے ادا کر دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کیا تھا. اب ان اللہ مع الحاکم ما لم یجر، یعنی کہ جب تک وہ جور نہ کرے، ظلم نہ کرے، تب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ حاکم کے ساتھ ہوتا ہے. فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ، یعنی کہ امانت میں جب خیانت کرے ظلم سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب تم حکم کرو، یعنی کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. واذا حکمتم، فیصلہ کرنا یعنی دو آدمی کے درمیان یا دو قبیلوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان، چاہے وہ کتنے بھی ہوں، جب وہ فیصلہ کرنا ہو حاکم کو تو چاہیے کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے. یعنی اس کے اندر طرفداری نہ ہو، چاہے وہ دونوں میں سے، مثال کے طور پر دو آدمی ہیں، اس میں ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے. قاضی کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کے پاس قضیہ آئے تو دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھیں. بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ مسلمان کو مقدم کیا جائے، مسلمان کی مصلحت کو فلاں، لیکن اس میں راجح قول یہی کہتے ہیں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ ضروری ہے کہ اس وقت خصم جب بن کر آئیں دونوں، تو دونوں کو بھی ایک ہی نظر سے دیکھے، اور کسی کو ٹھنڈی نظر سے، کسی کو گرم نظر سے، یعنی کہ کسی کو طرفداری کی نظر سے، کسی کو غصے سے نہ دیکھیں، بلکہ دونوں ایک ہیں، اور فیصلہ انصاف سے کرے، یہ ضروری ہے. یہاں تک کہ یہ خاص طور پر یہ بات بھی ہے کہ سب سے پہلے جس کو لائے اس میں بھی ظالم اور مظلوم کا یا مقدم اور مؤخر کا اس میں خیال رکھے، یعنی پہلے جس کی بات سنیں، اس کے بعد جس کی بات سنیں، اس میں بھی ترتیب میں بھی پورے طریقے سے خیال رکھیں. اب یہاں پر وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کی بات اس میں کر رہے ہیں. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، نعم ما ہے اصل میں، نعم اس کو بنا دیا، یعنی کہ میم کو، دونوں میموں کو نا مدغم کر دیا گیا، ایک میم میں دوسرے میم کو، نعم ما
بنا دیا گیا، ورنہ یہ تھا نعم ما، جیسا کہ نعم العبد کہا جاتا ہے نعم. اور قرآن کے علاوہ جو عربی کی بول چال یا دوسرے اس میں استعمال جو کرتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں. نعم ما قلت، نعم ما قلت، نعم ما نصح الرجل، نعم ما نصح ان اللہ نعم ما یعظکم به. یہاں پر یعظکم، یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موعظہ، موعظہ کہتے ہیں اس کو موعظہ کہتے ہیں کہ ذکر الاحکامی، یعنی احکام کا ذکر کرنا جس کے اندر ترغیب اور ترہیب بھی چھپا ہوا ہو، یا ترغیب و ترہیب کے ساتھ احکام کا ذکر کیا جائے. ایسے کریں گے تو اس طریقے کا فائدہ ہوگا، ایسے کریں گے تو یعنی کہ یہ غلطی کریں گے تو قیامت میں یہ عذاب ملے گا یا یہ عذاب ہوگا. یہ کہتے ہیں، اسی کو موعظہ کہتے ہیں، نصیحت کہتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ پورا یہی ہو، بعض لوگ صرف فضائل ذکر کرتے ہیں یا بعض لوگ صرف نصیحت کی عام باتیں بھی کرتے ہیں، اس کو بھی موعظہ کہا جاتا ہے. لیکن اکثر جو عربی میں موعظت ہوتی ہے، ہم جتنے بھی حدیث وغیرہ لے لیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظنا موعظۃ بلیغہ، بلیغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کیا. تو نصیحت یہی ہوتی تھی کہ فلاں کام کرنے سے اتنے اتنے فضائل ہیں، جنت میں یہ فائدہ ہوگا، یہ چیز ملے گی، اور فلاں کام جو غلط کام ہے یا فلاں حکم کے خلاف کرنے سے یہ عذاب ہوگا، یہ وعید ہے یا عاقبت ہوگی. اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں موعظت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی موعظت کرنے والا تو نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کی موعظت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کیا ہی بہتر تمہیں نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ تم کہتے ہو امانتوں کے تعلق سے سننے والا ہے، اور جو کچھ اس تعلق سے تم کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اول الامر کی بھی اطاعت کرو. تو یا ایھا الذین خطاب مومنوں سے ہے، اور اس تعلق سے ہم لوگ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. اذا سمعت اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اذا سمعت اللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا فارعها سمعک فاما خیر تؤمر به واما شر تنهى عنه. کوئی خیر ہے جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کرنے کا حکم دے رہا ہے، کوئی خیر کا کام ہے جس کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور کوئی شر ہے جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے. تو مومن اسی کو کہتے ہیں جو ارکان ایمان اس کے اندر پورے طریقے سے پایا جائے، یا ارکان ایمان پر ایمان رکھتا ہو. اطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کیا چیز ہوتی ہے؟ الطاعت موافقۃ الامر وذلك بفعل المأمور وترک المحظور. موافقت الامر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حکم ہے، احکام ہے، اس کی موافقت کرنا. کیسے؟ فعل الامور و ترک المحظور، جو کام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو کر کے موافقت کرنا اللہ کے حکم کی، یا جس کام سے رکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے رک کر اللہ کے اطاعت کی موافقت کرنا، یا حکم کے موافق چلنا، اسی کو کہتے ہیں اطاعت. اطیع اللہ واطیع الرسول، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ الرسول الف لام معہود ذہنی جس کو کہتے ہیں، کہ الرسول سے مراد کوئی اور رسول نہیں ہے، رسول سے مراد کوئی اور رسول نہیں ہے. یہاں پر اطیع اللہ اطیع الرسول سے مراد صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جہاں کہیں بھی قرآن کے اندر اللہ کہ دوسرے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور دوسرے اقوام کو ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کہا کہ اس رسول کی انہوں نے نافرمانی کی
تو اس قوم کے رسول مراد ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلق طور پر نبی رسول یا ایھا النبی کہا، اور یا ایھا الرسول کہا. تو یہ رسول سے مراد صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا گویا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے. اور قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ کے رسول کی اطاعت بعینی ہی اللہ کی اطاعت ہے. اب اولو الامر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأَطِيعُوا، یہاں پر نہیں کہا، کیونکہ اولو الامر کی اطاعت تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے، نہ کہ بذات ہی ان کی اطاعت ہے. وہ لوگ اگر بھلائی کا حکم دے، معروف کا حکم دے تو اس میں ان کی اطاعت کرنا ہے، برائی کا حکم دے تو نہیں کرنا ہے. اولو الامر سے مراد کون ہے؟ حکمران ہیں یا وہ جن کے جی امام کے لیے ہے یا بادشاہ یا جو بھی کوئی اس وقت کا جو ہے ان کا امام ہوگا. اولی الامر منکم، تم میں سے. جی صحیح ہے، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اولو الامر کہا اور یہاں پر قید نہیں ہے، تو اولو الامر اگر کوئی حاکم وغیرہ ہے تو وہی ہوگا اولو الامر. اولو الامر اولین درجے میں انہی کو رکھا جائے گا. اور اولو الامر سے مراد علماء بھی ہیں، اولو الامر سے مراد علماء بھی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں. قلنا الامر بمعنى الشان، يعني اصحاب الشان وهم العلماء والامراء، ويحتمل ان يكون المراد بالامر طلب الفعل ممن هو دون الامر. علماء کیوں ہیں؟ اس لیے کہ علماء ہی ایسے ہیں جن کے صرف دنیا کا معاملہ اگر ہوتا تو الامر سے مراد ہے نا وہ حاکم ہی ہوتا، چونکہ دنیا کے اندر حرام حلال اور شریعت کے حساب سے جو معاملے کرنا ہے یہ سب علماء کے پاس ہوتا ہے، علماء کے پاس جانکاری ہوتی ہے. تو اولو الامر سے مراد دینی امور میں علماء ہوں گے، دینی امور میں اولو الامر سے مراد. لیکن یعنی نہایتاً آخر میں آ کر اگر مسلمانوں کا معاملہ پورے کے پورا ایک امارت ہے اور ایک خلافت ہے تو اس وقت اولو الامر سے مراد صرف اور صرف حاکم ہی ہوں گے. لیکن عام طور پر ایسی زندگی میں جس میں ہم گزار رہے ہیں یہاں پر اولو الامر کوئی نہیں ہے، کیونکہ کسی ایک حاکم کے تحت پورے مسلمان چلنا اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے. تو اولو الامر سے مراد علماء کو بھی لے سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ہے نا شرعی احکام کا علم ان کے پاس ہوتا ہے. اب ہم اس وقت تصور نہیں کر سکتے اولو الامر بالضبط کون ہے، بلکہ اس وقت بالضبط کون ہے، الا یہ کہ معاشرے میں کوئی خاص معاشرہ ہے جس کے اندر اب جیسے جہاں پر بادشاہت ہے وہاں پر اولو الامر سے مراد حاکم اور اس کے جو ساتھی ہیں یا جو بھی یعنی حکم کے جو اس کے ساتھ میں جو لوگ ہیں وہی اولو الامر ہیں. اس لیے کہ ایسے معاملات جہاں پر ایک خاص حکم چل رہا ہے وہاں پر تو وہ ہوں گے. اب جیسے ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو ہندوستان کا معاشرہ ہے یا پاکستان کا معاشرہ ہے، وہاں پر اولو الامر کون ہے بہت مشکل ہوگا کہنا. ہر کسی کے اپنے اپنے اولو الامر ہیں، ایک جماعت کے الگ الگ اولو الامر ہوتے ہیں، فلاں ہیں. لیکن ایسے ماحول میں علماء کو اولو الامر مانا جائے، علماء کو اولو الامر مانا جائے، اس لیے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یہ محل شاہد یہاں پر محل یہ ہے يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو لوگ یہ اقوال میں یا جو بھی اس وقت کے جو افواہیں یا جو بھی اس وقت کے ایشوز ہوتے ہیں اس میں استنباط جو کر سکتے ہیں علماء ہیں.
تو ایسے معاشرے میں جہاں پر کوئی خاص حاکم نہیں ہے مسلمانوں کے معاملات کیا، تو وہاں پر علماء کو الامر مانا جائے، حق پرست علماء کو، تو تاکہ کوئی بھی معاملہ اگر ہو تو ان سے رجوع کیا جائے، وہ لوگ استنباط کر کے بتائیں کہ اس وقت ہم کو یہ موقف اپنانا چاہیے، اس وقت یہ فتنے کا دور ہے، فلاں ہے، تو یہ مسئلہ آیا ہوا ہے، تو اس کے اندر ہم کو ایسا معاملہ کرنا چاہیے، فلاں معاملہ کرنا چاہیے، تو یہ اس میں امن کے لیے بہتر ہے، امن کے لیے بہتر ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اچھا، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے بعد فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم کسی معاملے میں تنازع کرو، خلاف تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، تو اختلاف ہونا تو لازمی بات ہے، اختلاف ہونا تو لازمی بات ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کس کے درمیان اختلاف ہے، یعنی فَإِن تَنَازَعْتُمْ یہ عام ہے، تم اگر تنازع کرو، یعنی کہ اولو الامر اور علماء کے درمیان، یا علماء اور عوام کے درمیان، یا عوام یا اولو الامر کے درمیان، کس کے اندر منازع ہے وہ نہیں پتا ہے، تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کوئی معاملہ اگر ہو جائے، چاہے وہ علماء اور عمراء کے درمیان ہو، علماء یا عوام کے درمیان، یا عوام اور عمراء کے درمیان، اگر کوئی تنازع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف اس کو رجوع کرو کہ اس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے باتوں سے، صحابہ کرام کا دور تھا تو ان کا، یا اس وقت اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو اور صحابہ کے زندگی کی طرف رجوع کرو کہ انہوں نے کیا فیصلے کیے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں پر شرط اللہ نے کہا کہ اگر تم مومن ہو، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا کرو، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، محاکمہ الی الغیر کرنا اس کے منافی ہے، ایمان کے منافی ہے، یعنی ابھی اس کے بعد والے آیتیں ہیں یتحاکموا الی الطاغوت یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، تو طاغوت کی طرف محاکمہ کرنا کس کے منافی ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول، یا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے منافی ہے طاغوت کی طرف، یعنی عام طور پر منازع ہونا، تنازع ہونا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے۔ جب تنازع پیدا ہو تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ حاکم کون ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کا رسول، یا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو تو فوراً اس کی طرف رجوع کرو، نہ کہ طاغوت کے پاس جاؤ کہ تمہارا فیصلہ وہ لوگ کریں۔ یہ اس کے اندر یہ ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے، خیر یعنی کہ تمہارے لیے خیر ہے ہر حساب سے، واحسن تأویلا انجام کے حساب سے مستحسن ہے، ہر طرح سے تمہارے لیے اسی میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور بہتر بھی ہے انجام کے حساب سے، کہ تمہارا انجام برا نہ ہوگا، کوئی دنیاوی فیصلہ ایسا ویسا فیصلہ نہیں ہوگا اس معاملے میں تمہارے تنازع کے سلسلے میں، ایسا کہ تم دنیا میں اور آخرت میں خسارہ اٹھاؤ، یا دنیا میں کسی کو کامیابی ملے لیکن آخرت کے حساب سے اس کو نقصان ہو، ایسا نہ ہو، تو ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اور ماشاءاللہ یہ دو آیتیں ایسی ہیں ہم نے جو پڑھا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے اس معاملے میں بہت سارے ہم کو نصوص مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔